الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید برہان رشید مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات، فخر موجودات، دستگیر جہاں، سر زماں، حامی بے قصاں، قائد الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، آپ کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم سامعین کرام، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے میدان محشر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کا علم عطا فرمائے، قرآن و سنت کے زیر سایہ ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہو کر اس کی تبلیغ اور اس کے ابلاغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھوں بار شکر ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا، اور مسلمان ہونے کے بعد اس کا لاکھوں بار یہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اہل سنت والجماعت جیسا سچا مذہب عطا فرمایا۔ تو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا ہم کروڑوں بار شکر کرتے ہیں کہ جس ذات نے ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ قرآن کریم برہان رشید میں حضرت انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے بھی قرآن کریم برہان رشید میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جو حضرت انسان کا جس کے ساتھ تعلق ہو اس کو سمجھ نہ آئے، بڑا آسان کر کے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح کر کے سمجھایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب میدان محشر کی بات کی تو بڑی شرح و بس کے ساتھ اللہ جل وعلا نے ان ساری چیزوں کا بیان کیا کہ یہ جو دنیا کا تم جہان گزار رہے ہو، یہ جہان گزارنے کے بعد تم ایک دوسرے جہان میں جانا ہے، جس جہان کو قیامت کا جہان کہتے ہیں، عالم برزخ کہتے ہیں، جس جہان کو جہاں پر محشر ہے وہ کہتے ہیں۔ پھر وہاں جا کر حضرت انسان کو جنت
اور جہنم کا سامنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کا بیان، جس طرح سورج چمکتا ہے اس کے دیکھنے میں کسی کو شک نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے معاشر کے جتنے بھی حالات، جتنے بھی حال و احوال، جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ بیان فرمایا کہ معاشر کے دن اس کا جو نظارہ ہے وہ کیا ہوگا، اور اس کی جو اتنی شدت کی دھوپ ہے وہاں سے کون بچیں گے، اور جہنم رسید کون کیے جائیں گے، اور جنت میں داخلہ کن کا ہوگا۔ یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم برہان رشید میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور چند لمحوں کے لیے آج ہم اس پر بحث کریں گے کہ محشر کا میدان، اس میں کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ رب ذوالجلال قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا پر بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم فلاں فلاں ملک کے بادشاہ ہیں۔ دنیا میں ایسے بادشاہ بھی گزرے جن سے پوچھا گیا تمہاری حکومت کہاں تک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جہاں جا کے غروب ہوتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت کے ہم مالک ہیں۔ اور قریب کے زمانے میں برطانیہ، جب علامہ محمد اقبال حیات تھے تو پوری دنیا پر اس نے حکومت کی، وہ تاریخ میں چیزیں موجود ہیں۔ فرعون گزرا ہے، نمرود گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری پوری زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ اور پھر انبیاء میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام، جن کو اللہ نے پوری روئے زمین کی بادشاہ عطا کی۔ تو جب ہم قرآن کریم برہان رشید کو پڑھتے ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، دنیا پر گزرنے والے کسی بادشاہ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن کا بھی بادشاہ ہوں۔ مثال کے طور پر اگر نواز شریف سے پوچھا جائے بھائی تم بادشاہ رہے تو کہاں کے، وہ کہے گا میں ملک پاکستان کا رہا۔ اگر امریکہ کے بادشاہ سے پوچھا جائے میں جی امریکہ کا بادشاہ ہوں، کوئی برطانیہ کا بادشاہ ہوں، سعودیہ کا بادشاہ ہوں۔ کسی بادشاہ کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں زمین و آسمان کا بادشاہ ہوں، اور نہ ہی کسی نے دعویٰ کیا۔ ایک ذات ایسی ہے جو یہ کہتی ہے زمین کا بادشاہ بھی میں ہوں، آسمان کا بادشاہ بھی میں ہوں۔ اور جب محشر برپا ہوگا اس محشر کے دن کا بھی بادشاہ میں ہی ہوں۔ تو وہ حقیقی بادشاہ صرف ایک ہے، اور وہ ایک اللہ جل وعلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا۔ رب فرماتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، جب محشر برپا ہوگا، یقبض اللہ الارض یوم القیامت ویطوی السماء بیمینہ، اللہ تعالیٰ زمین کو بھی لپیٹ لے گا اور آسمان کو بھی لپیٹ لے گا، اور لپیٹ کر اپنی شان کے مطابق اپنے دائیں ہاتھ میں ان کو پکڑ لے گا۔ یعنی ہمیں کہاں تک زمین نظر آتی ہے؟ 7 زمینیں، 7 آسمان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب ان زمین آسمان کو پکڑ کر یوں اپنے ہاتھ کے اندر اپنی شان کے مطابق جو اس کا ہاتھ ہے اس میں پکڑ کر کہے گا ثم یقول انا الملک این الملوک، میں بادشاہ ہوں آج، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ این الملوک الارض، دنیا کے بادشاہ آؤ میرے سامنے، آج میں بادشاہ ہوں۔ زمین بھی رب کے قبضے قدرت میں ہوگی، آسمان بھی رب کے قبضے قدرت میں ہوگا۔
تو اللہ جل والا وہ پکارے گا، رب بلائے گا، فرمایا انا المالک وین الملوک الارض، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ دیکھو آج کے دن کا بادشاہ میں ہوں۔ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بادشاہ پر لرزہ طاری ہو چکا ہوگا، کسی بادشاہ کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ رب کا سامنا کر سکے۔ یہ اللہ اتنی قدرتوں والا ہے، تو یہ ہر دور کے گزرے ہوئے حاکم کو یہ رب پیغام دیتا ہے، زمین پر اس طرح زندگی بسر کر کے آنا کہ کل کو تیرا میرا سامنا ہے، کل پوچھا جائے گا کہ زمین پہ رہ کر زمین والوں کے ساتھ تیرا سلوک کیا تھا۔ آگے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جا حبر من الیہود، حبر یعنی جو یہود کا ایک بہت بڑا عالم تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یمسک السماوات یوم القیامت علی اصبعہ، کیونکہ یہ تورات زبور انجیل کا عالم تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ جب محشر کا دن ہوگا اللہ جل وعلا پورے 7 آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ روک لے گا، ایک انگلی پہ روک لے گا اپنی شان کے مطابق۔ یعنی اس قدر اللہ جل وعلا کی ہستی اتنی طاقتور ہے، اتنی اس کی قدرت کاملہ ہے کہ رب ایک انگلی پر وہ سارے جتنے بھی آسمان ہیں ان کو روک لے گا۔ کب؟ یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ پھر وہ یہودی کہنے لگے والارضین علی اصبعی، تو پھر اسی ایک انگلی پر اللہ جل وعلا زمین کو بھی روک لے گا، یعنی آسمان بھی رکا ایک انگلی پر، زمین بھی رکی ایک انگلی پر۔ پھر وہ یہودی آگے عرض کرنے لگا والجبال والشجر علی اصبعی، اللہ تعالیٰ اپنی اسی انگلی پر جتنے بھی شجر ہیں جتنے بھی حجر ہیں ان سب کو اکٹھا کر لے گا۔ تو پھر رب اکٹھا کرنے کے بعد والماء والشراء علی اصبعہ، اللہ تعالیٰ پھر دوسری جو چیزیں ہیں اس کے متعلقات ان سب کو بھی اپنی اسی انگلی پہ روک لے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگا، میرے حبیب کیا یہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں؟ یعنی یہ حبر العلماء، یہود کا بہت بڑا عالم، ہمارے نبی علیہ السلام سے محشر کا جو دن ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ سچ ہے ایک انگلی پہ رب 7 آسمان اکٹھا کرے گا، 7 زمینوں کو اکٹھا کرے گا، پھر حجر و شجر اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ رب ایک انگلی پر اکٹھا کرے گا؟ اے محمد کیا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحبر تصدیق اللہ ثم کرما قدر اللہ حق قدری۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی اس آیت کو آپ کے سامنے پڑھ دیا، اور میں اس میں کوئی شک نہیں، اے یہودی تو جو کہہ رہا ہے بالکل تو سچ کہہ رہا ہے۔ بنتا یہ تھا کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے اس طرح رب کی قدر نہیں کی۔ وہ تو ذات بڑی اونچی تھی، اس کا مقام بڑا بلند تھا کہ جس کی شان یہ ہے کہ جس کی ایک انگلی کی نوک پر پوری یہ جتنا بھی عالم ہے سارا اکٹھا کیا جائے، ایک انگلی پر اکٹھا ہو جائے، خود اندازہ لاؤ وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہوگا، کتنی بڑی ذات ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح رب کی قدر کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے اس طرح اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس محشر کی طرف آتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے ذکر فرمایا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف انعم وصاحب السوری، حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑا بندہ کیسے خوش ہوتا ہے
یعنی معنی یہ تھا بندہ کیوں خوش ہے، کس چیز کی اسے خوشی ہے اتنی۔ دوسرا معنی یہ ہے بندے کو تو خوش ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کون سا بندہ؟ فرمایا جس بندے نے میرا کلمہ پڑھا ہوا ہے، جس بندے کو یہ پتا ہو کہ حشر برپا ہونا ہے، جس بندے کو یہ علم ہو کہ میرے مر جانے کے بعد قبر وہ میری منزل ہے۔ حضور کیف انعم وصاحب السور، فرمایا حالانکہ جو فرشتہ ہے نا جس نے سور پھونکنا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہے نا کہ وہ جو سور ہے اس کو پکڑ کر اپنے لبوں کے قریب لے کر جانا، حضور فرماتے ہیں وہاں تو قریبی نہیں، کہاں تک ہے؟ کدل تکمہ واسغا سمعہ، فرمایا وہ سور اس نے اپنے لبوں سے لگایا ہوا ہے۔ اسرافیل فرمایا ایک ہے نا کہ کہیں سے لے کر آنا، کوئی وقت گزرے، عرصہ گزرے، فرمایا انسان کیوں کر خوش ہو رہا ہے کہ جو قیامت کا ناقور اور جو قیامت کی آواز جہاں سے آنے والی ہے، فرمایا وہ جو سور ہے وہ تو اسرافیل نے اپنے لبوں کے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ تو لبوں کے ساتھ کوئی چیز اس وقت ہی لگائی جاتی ہے جب بالکل تیار ہو۔ جیسے روٹی کا لقمہ ہم اٹھاتے ہیں تو کس کے لیے لبوں کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ کھانے کے لیے۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں انسان خوش نہ ہو بلکہ غم کر اس بات میں کہ تیری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اس نے وہ سور اپنے منہ سے لبوں سے لگایا ہوا ہے، ابھی حکم ہوگا اسرافیل اس میں آواز کو بھر دو، 9 لمحہ دور نہیں اسرافیل وہ آواز بھرے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ پھر دوسری امتیں ان کے پاس یہ وقت تھا، آدم علیہ السلام سے چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، تو ہم جیسے ہمارے نبی آخری ہیں امت بھی آخری ہیں، ان پاس وقت تھے، 500 سال، ہزار سال کی عمریں تھیں، تو ہماری عمریں بڑی بھی جائیں 50 60 70 سال 100 سال چلی جائے، ہماری عمر کی یہ انتہا ہے۔ لہذا حضرت انسان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حشر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آگے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف یعید اللہ الخلق، یعنی جب ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہمارا جسم خاک ہو جائے گا، ہمارے کفن وہ سیدھا ہو کر پھٹ جائیں گے، اے ہمارے حبیب ہمیں رب دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ یہ سوال انبیاء نے اپنے رب سے بھی کیا۔ عزیر علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے گزرے تو ساری بستی تباہ ہو چکی تھی، مردے لاشیں بکھری پڑی تھیں، آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر پوچھ لیا یا اللہ انہیں تو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا سلسلہ بتایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، یا اللہ مجھے دکھا ان مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء کا یہ اعتقاد اور یقین نہیں تھا کہ زندہ کرنے کا، یقین تھا لیکن وہ عین الیقین چاہتے تھے کہ یا اللہ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ محشر کے دن تو زندہ کرے گا، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ذرا تجربہ کر کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ دکھایا۔ اسی طرح صحابہ کرام نے ہمارے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف یعید اللہ الخلق، اللہ تعالیٰ بندے کو مرنے کے بعد، اس کو زمین کے ساتھ ملا دینے کے بعد، اس کے جسم کو مٹی مٹی پورا پورا کر دینے کے بعد، یا اللہ یا رسول اللہ رب کیسے زندہ کرے گا؟ حضور کی مثال سنو، کیا مثال تھی؟ وما ید ذالک، حضور فرمایا اما مررت بوادی قومی کا جدبن، تم کبھی کسی ایسی وادی سے گزرے، یعنی کسی ایسی بستی چوں ایسے پنڈ چوں لنگے، وہاں پر کوئی وادی دیکھی جس وادی میں بالکل چٹیل میدان تھا،
یعنی جس طرح رڑا میدان نہیں ہوندا جس پر کچھ بھی نہ تھا. میں کیا تم کبھی میں نہ گزرے کہ جس وادی میں تم پر ایک بھی درخت موجود نہ ہو, اس پر کسی قسم کی فصل موجود نہ ہو, اس پر کسی قسم کی گھاس کا ایک نہ ہو. تو پھر آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ ثم مررت به یحترا, پھر کبھی تمہیں موقع ملا تو تم پھر کبھی انہی رستوں سے گزرے. جب دوبارہ تم نے اس زمین کو دیکھا جو چٹیل میدان تھا, اب اس پر گھاس بھی ہے, پھل پھول بھی ہیں, پودے بھی ہیں. سوال کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں ہم نے 1000 بار ایسے میدان دیکھے ہیں, کئی بار ہم نے ایسی زمینیں دیکھی کہ جہاں سے ہمارا گزر ہوا تو کچھ بھی نہ تھا, لیکن پھر کبھی گزرے تو وہاں پر اللہ کے فضل سے بہار آئی ہوئی تھی. سرکار دو عالم فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. فَتِلْكَ آیَتُ اللَّهِ, اور میں اسی میں اللہ کی نشانی ہے, اسی میں حیات اور موت کی کشمکش ہے, اور میں اسی میں فنا ہونے کے بعد بقا ہے. جب اس وادی میں کچھ نہ تھا, میں یہ مثال تھی, انسان مٹ گیا, جسم وہ سیدھا ہو گیا, دنیا سے چلا گیا. میں جب اس پر بہار آئی, پھول کھلے, اس پر گھاس اگی, اور میں یہ دلیل ہے کہ میرا رب اسی طرح مرے ہوئے انسان کو دوبارہ پھر زندہ فرمائے گا. میں جیسے میرا جب اس پر کچھ نہ تھا, وہ زمین مردہ تھی, جب اس پر گھاس سب کچھ اگا تو میرے رب نے اسی مردہ زمین کو زندہ فرما دیا. اسی طرح میرا رب روزانہ تمہیں دکھاتا ہے. آنکھ بہت بڑی نشانی ہے کہ پہلے زمین پر کچھ نہ تھا, پھر اس پر پانی دیا, پھر اس پر فصل اگی, بہار آئی. میں یہ حضرت انسان کی موت و حیات کی کشمکش کا فلسفہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دی, ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا جس نے سرکار دو عالم کی دلیل کو سن کر اس کو قبول نہ کیا ہو. آگے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, آپ کہتے ہیں یحشر الناس علی ثلاث طرائق, معاشر کے دن کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاشر کے دن اللہ تعالیٰ 3 گروہوں کو حضرت انسان کو تقسیم کرے گا. یعنی ساری انسانیت کتنے حصوں میں تقسیم ہوگی؟ 3 حصوں میں. تو پہلا گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو پہلا گروہ ان میں سے ہوگا, کچھ لوگ ایسے گزریں گے جیسے ایک اونٹ پر اکیلا گزر رہا ہے, پھر ایک اور اونٹ گزرے گا, اس پر یوں ہے کہ جیسے ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہیں, ایک اونٹ پر 3 آدمی سوار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ, میں ایک اونٹ ایسا گزرے گا جس پر 10 آدمی سوار ہیں, اور ان کا یہ سفر کس کی طرف ہے؟ جنت کی طرف. یعنی جو جنتی ہوں گے, باقاعدہ قرآن کریم برہان رشید میں یہ موجود ہے, جنتی جنت کی طرف اپنے قدموں کے بال نہیں چلائے جائیں گے, یہ اللہ انہیں انعام دے گا. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر اونٹوں کا ذکر ہے نا, کہ وہ اونٹوں پر سوار کر کے جنت میں داخل کیے جائیں. تو کچھ اتنی بڑی ہستیاں ہوں گی, رب جنت سے کہے گا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا حَضَرَتْ, اے جنت یہ میرے بندے چل کر تجھ میں داخل نہیں ہوں گے. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, بلکہ رب جنت کا حکم کرے گا اے جنت تو چل کر جا, میرے بندوں کے قدموں میں جا کر بیٹھ جا. یہ جنتیوں کا اعزاز ہوگا. کچھ ایسی ہستیاں ہوں گی رب جنہیں سواری پر سوار کر کے جنت میں داخل کرے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جن کو سواری نہ ملی ہوگی وہ یہ تمنا کریں گے مجھ سے سارا مال لے لیا جائے, لیکن کاش کہ مجھے یہ سواری مل جائے.
اتنی خوبصورت وہ سواریاں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا اونٹ گزرا، اس پر ایک شخص تھا، کسی پر 2 تھے، 3 تھے، یہاں تک ایک اونٹ پر 10 جنتی سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں۔ فرمایا دوسرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تحشروا بقیتہم النار، فرمایا جو ان کے پیچھے بچ جائیں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ تو معاشر میں جہنم کی آگ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا تعلق تو جہنم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر یہ میدان ہے جس میں حساب و کتاب ہو رہا ہے، اب جہنم کی جو آگ ہے اس کا تعلق اس میدان میں نہیں ہونا چاہیے۔ چاہیے تو یہ تھا حساب و کتاب ہو جاتا، اس کے بعد پھر رب کہتا جا بھائی تو جنتی ہے تو جہنمی ہے۔ لیکن ہمارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کا جو انجام ہے، جب ان کا حساب شروع ہوگا وہ تو جہنم تو بعد میں جائیں گے، جو آگ ہے اسی وقت ان کو آ کے گھیر لے گی حساب سے پہلے۔ تو جو جنتی ہیں وہ حساب ہوتا جائے گا، جنت میں جاتے جائیں گے، لیکن ان کو آگ ان کے حساب ہونے سے پہلے ہی گھیر لے گی۔ تو یا رسول اللہ آگ کے گھیرنے کا انداز کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تقیلوا معہم حیث قالوا، حضور علیہ السلام نے فرمایا آگ وہ جہاں بھی ہوں گے، آگے وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَحُوا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو جہنم کی آگ ہوگی، اگر وہ لیٹیں گے تو جہنم کی آگ بھی ان کے ساتھ لیٹے گی، اگر وہ بیٹھیں گے تو جہنم کی آگ بھی ان کے ساتھ بیٹھے گی، اگر وہ کھڑے ہوں گے تو جہنم کی آگ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، اگر وہ صبح کریں گے جہنم کی آگ ان کے ساتھ صبح کرے گی، اگر وہ رات کریں گے تو جہنم کی آگ ان کے ساتھ رات کرے گی۔ ایک لمحے بھی جہنم کی آگ اس برے شخص کو چھوڑے گی نہیں۔ یہ حضور نے ایک تھا نا کہ کیا ہمارے پاس یا سامنے ٹھہرے گی؟ سرکار دو عالم فرماتے ہیں نہیں، سنو معہم حیث قالوا وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، فرمایا جہاں تو صبح کرے گا، جہاں رات رہے گا، وہ آگ تیرے ساتھ ہوگی۔ آگے فرمایا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، فرمایا جتھے تیری صبح وہی آگ کی صبح۔ آگے فرمایا نبی علیہ السلام نے تُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَحُوا، فرمایا تو جہاں پر چلے آگ تیرے ساتھ چلے گی، اور جہاں پر تو ٹھہرے گا آگ تیرے ساتھ ٹھہرے گی، یہ چھوڑے گی نہیں آگ۔ ابھی تیرا حساب و کتاب باقی ہے، ابھی جہنم رسیدی باقی ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے غلاموں کو یہ بتایا اگر میرے غلام ہو، میرے نوکر ہو تو میری اتباع کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، میری اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا، ان مشکلات سے بچ جاؤ گے۔ معاشر کا دن کوئی آسان نہیں۔ آگے ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس حدیث پاک کی راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں لیس احد یحاسب یوم القیامۃ الا ہلاکا، فرمایا اللہ تعالیٰ سب کا حساب کرے گا، حساب کے بغیر کوئی بندہ گزرے گا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دے یہ دعا کرو رب سے، یا اللہ میرے حساب و کتاب میں نرمی کرنا، آسانی کرنا۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرے حبیب تو جس سے حساب لیا گیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں لیس احد یحاسب، اور میں روز قیامت ایسا نہیں ہو سکتا کسی سے حساب نہ لیا جائے۔ وہ اور ہستیاں ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دی جائیں گی، یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جن سے حساب لیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں جن سے حساب لیا جائے گا الا ہلاکا، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے گا، بچے گا نہیں۔ تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے پوچھ لیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا رب کسی سے حساب لے کر اس کو بخشے گا بھی، اسے بخشے گا بھی؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا انما ذلک الارض ولکن من نقش فی الحساب یہلک۔ اور میں ہاں بچیں گے لوگ، یہ دعا کیا کر اللہ میرے حساب میں نرمی عطا فرمائے، آسانی کرے۔ فرمایا شد صدیقہ جس کا حساب رب نے سختی سے لیا، یعنی جس میں بحث و تکرار ہو گئی، تو سرکار نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ جیسے اس کی مثال کتابوں میں ملتی ہے نا، ایک بندے کو رب نے کہا جا یار تو بغیر حساب کے جنتی ہے، مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے باب حب اللہ کے اندر، تو وہ اکڑ گیا۔ قوم بنی اسرائیل کا شخص ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کہنے لگا یا اللہ یہ جنت مجھے چاہیے، میرا حساب کر، میرے اعمال کو دیکھ، اس کی بنیاد پر پھر اس جنت کا فیصلہ کر۔ اس کے پیچھے عمل کیا تھا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 500 سال کی پیچھے عبادت تھی اس کی، 500 سال، اور ایک غار اور جزیرے کے اندر اس کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کے کانوں نے کوئی لفظ کلام نہیں سنا، ساری زندگی اس کی زبان میں کوئی ایسی برائی والی بات نہیں تھی۔ تو وہ محشر کے دن رب سے کہے گا یا اللہ مجھے میرا حساب میرے اعمال کی وجہ سے جنت عطا کر۔ اس نے تکرار کیا، حالانکہ رب فیصلہ سن چکا ہے جا جنت میں، کہنا یا اللہ سے جنت نہیں چاہیے۔ 500 سال میری عمر ہوئی اور 500 سال کا ایک سانس بھی میں نے تیری عطا کے بغیر نہیں لیا، دکھا تو صحیح، پتہ تو چلے دنیا والوں کو میرا مال کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں میرا رب فرمائے گا، فرمایا اس کی دائیں آنکھ نکال دو، بائیں آنکھ اس کی، حضور فرمایا کھبا ڈیلا کر دے گا، اس کی یہ جو آنکھ نکالی جائے گی اور ترازو میں رکھی جائے گی۔ رب فرمائے گا فرشتوں اس کی 500 سال کی عبادت اب دوسرے پلے میں جا کے رکھو۔ جب حساب و کتاب اس پلے میں اس کی 500 سال کی عبادت رکھی جائے گی، اس کی عبادت ہلکی اور رب کی دی ہوئی یہ جو دائیں دینا ہے یہ بھاری ہو جائے گی۔ تو پھر نہ فرمائے گا فرمایا انسان تیری 500 سال کی عبادت میری ایک آنکھ کا وہ مل نہیں دے سکی، تیرے سارے جسم کا کیا بنے گا؟ فرشتوں سے کہ بھاگے لے جا اسے۔ نہ فرمائے گا بھی میں نے تیری دائیں آنکھ نہیں نکالی، اس لیے بائیں نکالی تجھے پتہ چلے کہ تیری بائیں آنکھ کی قیمت کتنی ہے، دائیں کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ مفسرین اکرام نے رب فرمائے گا اٹھاؤ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، پھر وہ چلائے گا، چیخے گا یا اللہ عدل سے نہیں اپنے کرم سے جنت دے دے۔ پھر رب فرمائے گا لا تبدیل کلمات اللہ، سونیا تیرے رب دے کلمے ہو نہیں بدل دے، فیصلہ ہو گیا تیرا۔ جنہاں کہا یا اللہ تو یہ عدل کرے، تھر تھر کمر اونچیاں شانہ والے، یہ فضل کرے، فضل کی گل کی۔ اللہ نے فرمایا جا جہنم اسی مشکل شریف میں دنیا کے اتنے اتنی تیزی نہ نہیں کری دوڑیا جنہیں تیزی نہ بندہ دوڑتا ہے۔ سرکار فرما ہے نال مسکرا رہے ہیں میرے حبیب، فرمایا 10 قدم بچے گا پھر پیچھے دیکھے گا، 10 قدم بچے گا پھر پیچھے دیکھے گا۔ جب تو جنت کے کنارے تے اینی کر کے ڈگنا نہ جائے گا نا، رب فرمائے گا یا عبدی، اٹھو اللہ آواز دے گا اے میرے بندے کی وجہ پلٹ واپس۔ ماشاء لگا ہے یہ اس حاکم دا معاشر ہے جس حاکم کدی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ صاحب کھولے گا سارا معاشرہ کے فرمایا 10 دنیا تے کی کیتا ہی، کہے گا یا اللہ جتنی عمر دیتی میں تیرے نال زد لائی رکھی اس گل دی،
کہ جیڑا جیڑا تو کم آکھیا نا اے چنگا ہے، میں انہوں کہنا یہ بندہ ہے. صرف اے لازم سی وہ ہے توحید پرست، پر میں کدھر سن لیا ہی میں دیکھاں گا ماشاء رب میرے نہ کردا کی. فرمایا پیچھے جڑا مڑ مڑ بھاگنا وینا ہے یہ بارے کی تینوں جہنم تو ڈر نہیں آیا؟ میرے نہ کھلو کے تکرار تے کرنا کہ یا اللہ کیوں جہنم کرنا ہے؟ جواب ادا کی کہنے کا یا اللہ ساری زندگی دنیا تے رہ کے تیرا حکم نہیں منیا. آج میں کیا ہوں یار دا یار نہ سامنا ہو گیا ہے، ہوں سامنے کھلار کے آتا ہے کہ جا جہنم. میں سے ساری زندگی تیرا حکم نہیں منیا، کی گل تیری مان کے ویکھ لا. آج میں نے یہ چاہا کہ جو تو حکم دے رہا ہے اس کی ایک حکم کی یعنی تمہید تو کی جائے. میں دوڑا دیتی جہنم کی طرف، میں پیچھے تو دیکھتا تھا. اور میں نے کتابوں میں پڑھا تیرے نبیوں سے سنا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے غضب پر غالب ہے. میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا، پتہ نہیں تیری رحمت کب جوش میں آ رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں جب رب نے یہ بات سنی، اتنے عدل تے نہیں نا، اتنے عدل تے نہیں، اتنے فضل کی گل ہے. سن پتہ تو بڑے فضل آ رہے ہیں، اور میں جا میں تجھے اپنے فضل سے صدقے تیری معاف کر دیتا ہے. رہ گئی گل گناہ دی، اپنے چیپٹر مکمل کریے. انسان گناہ کرتا ہے کتنے کرتا ہے؟ آسمانہ تے یا زمین تے؟ سارے بولو پڑھیے. جیڑے آسمان تے کرتے ہیں میرے اگے بس وہ بجا کرنا بولو. گناہ زمین تے. اساں سارے کو چھپا لیا اپنا آپ، اساں سب کو چھپا لیا، گناہ کر دیا اپنا آپ. کیتا جتھے؟ زمین تے. کوئی گناہ نہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. معاشر کا کہاں بیان کیتا ہے؟ اللہ فرمائے گا معاشر یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اللہ زمین رکھے گا جدو بندہ حاضر ہوئے گا نا. مثال کرتے میں جب گناہ گار مسکین تھے حاضر ہونا، میں جڑے زمین دے ٹوٹے تے چلے ہاں وہ ساری زمین میرے نال ہوگی. دنیا تے جتنا میرا تعلق واسطہ مینوں کلے نوں آواز پینی، جڑے جان دے نال میری ملاقات سارے لوگ جان میرے نال ہونے. دسو تو نہ کی سن کیتا ہے؟ بس میں جا رہی یہ حشر ہے کہ تنجیل دسو. جدو زمین آ گئی کی ہوئے گا؟ لب مور بند، لب نہیں کھلے. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم. رب فرمائے گا زمین یومئذ تحدث اخبارها. 10 سے نے تیرے طرح کی کیتا ہے. اللہ فرمائے گا زمین بول کر کہے گی یا اللہ کل یہی نہیں، نہ ڈیٹ دسے گی، ٹائم دسے گی. میں یا اللہ انہیں ایس ویلے ایس ٹائم اس وقت اس نے مجھ پر یہ گناہ کیا تھا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرہ تیری نیکی پیچھے نہیں چھوڑے گی، ایک ذرہ تیرا گناہ زمین پیچھے باقی نہیں رکھے گی. لوکاں تو بچ گیا ہے، اسے نہیں دیکھیا. اتھوں بھی کوئی حل کرنا کہ تینوں اتھوں بھی بچائے، اور نہیں بچ سکتا، نہیں بچ سکتا. آگے آئیے ایک زمین چلو زمین اپنی میں کوئی بیگانی. آگے اللہ ذات ارشاد فرماتی ہو رہا ہے کہ فرمایا ان الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. اے جیڑی سورہ بروج اللہ فرما رہا ہے جس دن والیوم الموعود بشاہدین و مشہود. دن زندگی تے بسر کیتے نہیں کہ نہیں؟ کل جمعرات سے آج جمعہ ہے، اور میں جننے تو زندگی دے دن گزارے ہیں نا سارے دن تیرے رب دے سامنے جا کے آئے. کیا ہوگا؟ وشاہدین و مشہود. ہفتے کا دن کہے گا یا نے اس نے یہ کیا، اتوار کہے گا
سوال کہے گا یہ کیا، منگل بدھ جمعرات اور جمعہ کہے گا اس نے یہ کیا، کدھر کو بچے گا؟ اور نہ دینا ضرور یہ زمین حاضر ہوگی جڑی آگا کہ یا اللہ میرے نالے اے کم ایسے جو نے کیتا ہے. پھر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اور میں کے پاس ایک کرامن کاتبین فرشتے میرے بیٹھے ہیں. 8 اس ویلے گواہ بنے 8 گواہ. انہیں گواہ نے 8 گواہ. انہیں جو تمہاں دس رہے ہیں ان 8 گواہاں دے وچوں کمزور کیڑا ہے یہ تمہاں دس رہے ہیں. زمین جھوٹ مارے گی، زمین جھوٹ مارے گی. جڑے دل جیسا گناہ کیتا ہے اور وہ دل ڈنڈی مارے گا. اے فرشتے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ فرشتے جھوٹ ماریں گے. یہ تو ساتھ دس رہے ہیں جو جھوٹا کہہ رہا ہے سچا کہہ رہا ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے. آگے آئیے اپنے ذات ارشاد فرما رہی ہے میں زبان تیری ہے نا اور میں یوم تشہد علیہم السنتہم، اور میں زبان کیویں بٹے گا تیری زبان دسے گی تو کی کیتا ہے. پھر وَأَيْدِيهِمْ تیرے ہاتھ دسیں گے. ہاتھ خالی ہاتھ نہ سمجھو 1 9 1 2 3 4 5 انہاں زبان ایتھے دند ایتھے منہ رہنا ایتھے نہ پڑے ایتھے دند ایتھے زبان ایتھے ہر انگلی دے وچ زبان ہونی ہے. ہر انگلی دی زبان دے دند تے ہونٹ اے ہونٹ بن جان گے. کنے بن گئے 10 اے 10 منہ کوئی دیں گے. ہر انگل بہت کوئی دے گی. پھر اگے سرکار نے فرمایا وَأَرْجُلُهُمْ تیرے پیر کوئی دیں گے. تیرے پیر بولن گے بیمار کا دو یا بنو کادی کوئی دیں گے یا بنو جو دنیا تے کر کے آئے ہیں جو کر کے آگے. پھر آئیے اپنی گل مکمل کر رہے ہیں. اگے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارا انسان گل سن میری یا ایھا الناس جی گالے دسی میں بلا تعملون من عمل تو جنہیں بھی عمل کرنا ہے الا کنا علیکم شہودا بس فرض محال مان لو زمین بھی رعایت کر جائے گی، آسمان بھی رعایت کر جائے گا، فرشتے رعایت کر دیں گے، میرے اعضاء رعایت کر دیں گے. رب فرماتا ہے ان سارے وچ ایک گواہ ہو گیا کون؟ ان رب فرماتا ہے کنا علیکم شہودا تیرا رب بھی گواہ ہے. تیرا رب بھی گواہ ہے تیرے گناہ کے. کنے کو رستے چ بچ کے نہ گیا. ایک اور گل جتھے گل ماری جان گے رفع کیف اذا جئنا من كل امه. نبی پاک علیہ السلام جدو آیت پڑھتے سن تے سرکار دو عالم نو ہفتہ ہفتہ وجہ چلی دے سن. سرکار وجہ دی نصیب کرتا میرے حبیب داڑھی کر کپڑے کر جو گل پڑھنی فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید. میرے حبیب اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جدو اسی سارے لوگوں نے وچوں باہر ہیں. پھر ثابت ہوتا کیے گا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. ساری کائنات دے تے میرے حبیب تسی گواہ ہو گے. کلمہ تے اسے نبی دا پڑھیا اسے نبی دا کلمہ پڑھیا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی گواہ ہوں گے اتھے کی دنیا تے کر کے جواب کی دیں گے. لہذا اج وقت ہے اج ویلا ہے اللہ کو دعا کرے کرو یا اللہ زمین تو مٹا سکنا ہے نا. اللہ قادر ہے نا جی اللہ قادر ہے نا. یا اللہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہے ساڈے گناہ مٹا دے زمین ساڈے نہ گواہ تے گناہ ساڈے محو کر دے ساڈیاں نیکیاں باقی رکھ سانو گناہوں تو بچ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین.